بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دعا اور دل پیارے اللہ، کر دیجیے نا میری دعائیں قبول۔ دن بھر خود کو مصروف رکھتی ہوں، مگر جب رات ہوتی ہے اور یہ دل تنہائی میں جاتا ہے، اس وقت بہت تڑپتا ہے یہ دل۔ صبر نہیں ہوتا اب یا رب، کیا کروں سمجھ نہیں آتا، اس دل کو کیسے سمجھاؤں۔ یا اللہ نہیں سنتا یہ دل ایک میرے دل کو سکون عطا فرما یا رب۔ دل کا اختیار تو آپ کے پاس ہے نا، بے چین دلوں کو سکون عطا فرما یا رب۔ اللہ تعالیٰ سب کہتا ہے سب کہتے ہیں یہ چیز تمہیں کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ایک دم ناممکن ہے، مگر میں پھر بھی آپ سے مانگ رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یا اللہ میں ایک دم اکیلی ہوں، میرے دل کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں سوائے تیرے، میرا کوئی نہیں یا رب۔ صبر ٹوٹ رہا ہے یا رب، قبول کر دے میری دعائیں۔ آپ کے آنسو اللہ کے سامنے تو لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب تم روتے ہو تب اس سے تم پر لاڈ آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے گھبراؤ مت میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں دے دوں گا تجھے اس کو، بس تھوڑا اور مانگ لے، تھوڑا اور صبر کر لے، تقدیر بدل لی جا سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدلتی۔ سب کے جانے کے بعد اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا یہ در بدر ٹکنا بند ہو جائے، جو سکون تو پیسوں میں، عزتوں میں، لوگوں کے چہروں میں ڈھونڈ رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ سے سکون کی دو پل ملے، تو آ اپنے اس رب کے پاس جو تجھے بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے، تیری غفلتوں کے، تیرے گناہوں کے باوجود۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا ہوگا۔ پڑھ اپنے رب کو، سمجھ اپنے رب کو، ایک بہت بڑی ذات ہے جس پر تو بھروسہ نہیں کر پا رہی ہے، جس کو تو اگنور کر رہا ہے۔ ہمارے گناہوں کو ایکسپوز کرنا اس کے بس میں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تو گھر کے دروازوں پر تمہارے گناہ لکھ دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ یہ اس کی محبت ہے جو بار بار پردہ ڈال رہی ہے تمہارے گناہوں پر۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آ جا میرے دوست اپنے رب کے پاس، جب تو پہلا قدم اٹھائے گا اپنے رب کے پاس، تبھی سے تمہاری کامیابیوں کا سفر شروع ہوگا۔ اور جب تم مرے گا نا تو تیرے جنازے پر آسمان سے فرشتے اتریں گے کہ اللہ والا مرا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا مرا ہے۔ وار لے خود کو، بنا لے خود کو، کوشش کرو گے نا انشاءاللہ۔ قبولیت میں تاخیر، یاد رکھنا گناہ کرنے والوں کی دعائیں خیر سے قبول ہوتی ہیں۔ اگر سچ میں اس چیز کو پانا چاہتے ہو تو آج سے توبہ کر لو سچے دل سے، بڑا رحم والا ہے وہ، دل بڑا نرم ہے اس کا، معاف کر دے گا آپ کو، کیونکہ محبت جو کرتا ہے آپ سے بے پناہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سے ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس چیز کا خیال آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اسی چیز کی دعا کی توفیق دیتا ہے جو پہلے سے ہی ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ دعا کا خیال آنا، دعا کرنا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جو چیز تم مانگ رہے ہو تمہاری اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ تمہاری ہو چکی، بس یہ عطا کرنے کا وقت اس لیے بڑھ گیا ہے تاکہ وہ رب تمہارا دعا کرنا، صبر کرنا سیکھ لے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ پریشان ہونے کی یا بے سکون ہونے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے اپنی زندگی جیا کرو، بس دعا کرتے جاؤ، صحیح وقت آنے پر خود بخود اللہ تمہیں اسے عطا کر دے گا، کیونکہ وہ رب دعا رد نہیں کرتا بلکہ صحیح وقت آنے پر قبول کرتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالت ناممکن لگ رہا ہے، جنہیں حالات ناممکن لگ رہی ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہ سوچ کر مایوس نہ ہونا کہ معجزہ اب تک نہیں ہوا، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہو جانا کہ ہر گزرتا دن تمہیں تمہارے معجزے کے قریب لاتا جا رہا ہے، اور بے شک تمہاری دعاؤں کا جواب وہ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
میں صبر اور یقین کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ دعا اور یقین، اللہ تمہاری امید نہیں بلکہ تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے لوگ یقین نہیں رکھ پاتے دعا پر۔ ارے جب سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے تو سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے پیچھے ہی بھاگو نا، اس سے بولو اور بار بار بولو، پھر بھی دعا قبول نہ ہو تو رو اور روتے جاؤ، مانگتے جاؤ جب تک کہ وہ چیز عطا نہ ہو جائے تمہیں۔ اللہ قبول کر لیتے ہیں دعا، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس ہماری سوچ ہوتی ہے جو ہمارے یقین کو آگے آتی ہے۔ بار بار سب ہو جائے گا، بس مانگ لو اس رب سے۔ عزت کو لے کر پریشان نہ ہونا، کیونکہ ذلت اور عزت رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو دل سے دعا کا خیال نہ نکالنے کی قبولیت کی نشانی۔